पिछले लेक्चर में मैंने ऑयस्टर मशरूम की इम्पोर्टेंस के मतलब तफसील से बताया था। आज इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और इसकी कल्टीवेशन की टेक्निक जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, या मेरा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर काफ़ी सालों का, तो उसके मतलब आज मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने पहले बताया था कि जब ग्रो मशरूम कल्टीवेशन का बिजनेस अपनाना चाहें या कल्टीवेशन स्टार्ट करना चाहें तो उनको ऐसे मशरूम सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि बहुत आसान हो, इजीली कल्टीवेट हो सके। तो उसके लिए ऑयस्टर मशरूम जो है ना एक बेहतरीन चॉइस है। चुनाचे इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में इसकी तमाम टेक्नोलॉजी जो इसकी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी है वो आपको मैं पेश कर रहा हूँ। नेक्स्ट। ये थोड़ी सी बस एक दो आध मिनट में बताता हूँ। इसके लैंड डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि डायरेक्ट जमीन पर ग्रो नहीं हो सकती। इसकी मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। बेस मटेरियल पर जो ग्रो हो रही है, जो कि पाकिस्तान में वाफर मिकदार में दस्तयाब है। कॉटेज इंडस्ट्री यानी घरों में छोटे पैमाने पर इसको डेवलप किया जा सकता है। सोर्स ऑफ इनकम है और इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, यानी कि इसको बाहर को एक्सपोर्ट करके इससे बहुत ज्यादा कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। नेक्स्ट। ये हम मशरूम इसलिए ग्रो करते हैं, एक तो फुल टाइम ऑक्यूपेशन है कि हम इसके ऊपर अपनी अर्निंग करते हैं, वो गुजारा करते हैं, एक फुल टाइम बिजनेस के तौर पर इसको अपनाते हैं। कुछ लोग दूसरी जॉब कर रहे होते हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, तो ये पार्ट टाइम एक्टिविटी जो है ना है पाकिस्तान में, यानी कि मशरूम इंपोर्ट हो रही है, तो अगर फ्रेश मशरूम रखते थे ये भी बिकना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हॉबी के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे इसके जो बेनिफिट वो यही है कि जिसकी दुनिया में काफी देर से इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हुई, तो अब जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, दुनिया में हो रही है। बल्कि इसकी जो प्राइस है यूरोपियन में या दूसरे ममालिक में बटर मशरूम की निस्बत डबल प्राइस में बिक रही है। अगले नेक्स्ट स्लाइड। ऑयस्टर मशरूम जो है इसके मुख्तलिफ वैराइटीज हैं, काफ़ी इसके स्ट्रेन हैं और वैराइटीज हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रो आसानी से ग्रो हो सकते हैं, जिनमें कोस्टल एरिया यानी कराची और ग्वादर का इलाका, उसमें प्लेन्स ऑफ पंजाब और सिंध के प्लेन और मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाकों में भी ये ग्रो हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। मशरूम जो है ये बाहर तो नहीं ग्रो होती, इसको कमरों में ग्रो किया जाता है। बाहर अगर दरख्तों के नीचे उगाएं तो ग्रो तो हो जाती है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन बहुत कम आती है। तो इसके लिए कोई भी पुराने कमरे जो घरों में मौजूद हो, बेसमेंट मौजूद हो, गैराज मौजूद हो, वो इस्तेमाल की जा सकते हैं। और पोल्ट्री फार्म जो है मुर्गियों के जो है, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकते हैं। बाद लोग ना पोल्ट्री फार्म के बिजनेस छोड़ देते हैं, तो वो इसके लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कमरे नहीं मौजूद, जगह मौजूद है, तो झुग्गी नुमा कमरे, घास फूस से और सरकंडे से बने हुए कमरे जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सीजन जो है इसका कल्टीवेशन का पंजाब में जो या सिंध में है, वो 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, जब नेचुरल क्लाइमेट इसके लिए सूट करता है और अप्रैल तक रहता है। जबकि नॉर्दर्न शमाली पहाड़ी इलाकों में जो मौसम गर्मा में होता है, चूंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम गर्मा में मौसम टेम्परेचर कम है, दर्जा कम होता है, इसलिए गर्मे पहाड़ी इलाकों में मौसम गर्मा में इसको ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगली स्लाइड। मेरा ताल्लुक कसूर से है, पंजाब से, और मेरे पास एक 14x14 का कमरा है। नहीं अभी नहीं, वो सवाल बाद में पूछ, सवाल जवाब के आखिर में सेशन होगा। सवाल जवाब का सेशन है, बाद में आपको दूंगा टाइम, तो उसमें करेंगे। चलें नेक्स्ट स्लाइड। तो
ये चंद इसके ऑस्टर मशरूम की काफी वैरायटीज हैं, तो इसके जो वैरायटीज हैं, इम्पोर्टेंट वैरायटीज जो पाकिस्तान में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चंद के मैंने नाम लिख दिए यहाँ पर, जिसमें ग्रेट ट्री ऑयस्टर है, प्लूटस ऑस्ट्रिएटस यूरोप की कमर्शियल वैरायटी है, लो टेम्परेचर पर होती है। फिनिक्स ऑयस्टर है, सैजर का जो मुझे पर्सनली पसंद है। वाइट ऑयस्टर है, प्लूटस सेपिलस है, एक और भी प्लूटस ऑस्ट्रिएटस की वाइट किस्म है, वो भी लोग कर रहे हैं। और एक किंग ऑयस्टर है, प्लूटस एरेंजाई उसको कहते हैं, तो वो भी इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी जो मैंने ना इसमें दी हुई है मुख्तलिफ वैराइटीज की। इसकी दो स्टेजेस होती है मशरूम कल्टीवेशन की, एक स्पान रनिंग स्टेज कहते हैं, इसमें टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा चाहिए। स्पान रनिंग स्टेज में जिसमें स्पान की नमा होती है, ग्रोथ होती है, जो वाइट होता है जब बैग या कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है जब आप क्रॉप लेते हैं, उसमें कंपैरेटिवली कम दर्जा हरारत दरकार होता है। ये मुख्तलिफ मशरूम के मैंने लिख दिए हैं। वाइट ऑयस्टर का 25 डेट समझ का 22 से 27 डिग्री मुख्तलिफ जो मशरूम है उनके लिए स्पान रहने के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत है, जबकि उसका वेरी करता है दर्जा हरारत मशरूम फॉर्मेशन के लिए। लो टेम्परेचर पर किंग ऑयस्टर होती है या ऑस्ट्रिएटस होती है, जबकि हाई टेम्परेचर पर हमारे पास एक वैरायटी है प्लूटस सेपिलस, वो हो रही है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी क्रॉप बन जाती है। अगली स्लाइड। अब मैं इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा हूँ। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इसकी जो फेजेस ऑफ मशरूम टेक्नोलॉजी है या इसकी ग्रोथ की टेक्नोलॉजी है वो उसकी तरफ है। तो वो उसमें ये है कि आपने मशरूम जिस चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, सिलेक्शन ऑफ दैट एंड एक्सेप्टेबल मशरूम, यानी ऐसी इसकी वैरायटी इस्तेमाल करें जिसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और उसके फ्रूटिंग कल्चर में ना उसकी पैदावार भी ज़्यादा हो। तो उसके अलावा उसका स्पान जो है ना बेहतरीन क्वालिटी का स्पान अवेलेबल है। और स्पान के मतलब मैं यहाँ पर भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। स्पान जो है मैं इसके मतलब के लेवल लेक्चर दूंगा ताकि लोग पता लगे कि स्पान कैसे तैयार किया जाता है, स्पान की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद सबस्ट्रेट वो मटेरियल होता है जिसको मशरूम को ग्रो करते हैं, वो बताएंगे हम। मसीलियल ग्रोथ की स्ट्रेटजीज के जो मसीलियल ग्रोथ या स्पान रनिंग वो किस तरह की जाती है, मशरूम डेवलपमेंट कैसे होती है, क्रॉप मैनेजमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट स्लाइड। वेस्ट मटेरियल जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान में हर तरह के वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं, जो तमाम वेस्ट मटेरियल पर हो सकती है कल्टीवेशन। लेकिन ज्यादातर जो वेस्ट मटेरियल या पुराने अशिया जो इस्तेमाल होते हैं इसकी कल्टीवेशन के लिए, उसमें व्हीट स्ट्रा शामिल है, राइस स्ट्रा शामिल है, कॉटन वेस्ट शामिल है। तो ये मिलते हैं, अगर नहीं ना मिल सके कई इलाकों में, जैसे पहाड़ी इलाकों में भी है, वहां पर ना फिर मुख्तलिफ दरख्तों की जो सारडस्ट है, लकड़ी का बुरादा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं वैसे तो इसके काफी सबस्ट्रेट जो भी मैंने बताया इस पर ग्रो हो सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो मटेरियल है जो पाकिस्तान में वफर मिकदार में पर खासकर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले एरिया हैं या जहाँ पर जिनी फैक्ट्री हैं, तो वहाँ पर कॉटन वेस्ट जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। उसमें बेस्ट चीज आती है। जो कॉटन वेस्ट में इम्पोर्टेंस यही है कि इसको कोरियन जो है पाकिस्तान से इसको मंगवाते हैं और बेस पर मशरूम ग्रो करते हैं, खुद भी खाते हैं और फिर दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, अगली नेक्स्ट स्लाइड। कॉटन वेस्ट की अगर आप मार्केट में जाएं जहाँ पर कॉटन वेस्ट दस्तियाब है तो आपको इसकी काफी किस्में मिलेंगी। मैं बताना चाहता हूँ कौन सी किस्म मैंने इस्तेमाल करनी है। तो लोकल मार्केट में कॉटन वेस्ट की किस्म है जिसको अब अपनी मुकामी जुबान में दाना कहते हैं, उस पर जो है ना कॉटन वेस्ट को हम उस कॉटन वेस्ट पे जिसको दाना कहते हैं उस पर इसको कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद आपके सामने जो एक स्लाइड है इसमें तस्वीर नजर आ रही है। जो कॉटन वेस्ट जो हम इसके कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये दाना है, तो इस पर इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। ये लेना है और नहीं कोई चीज लेनी है आपने। तो अगली स्लाइड। हाँ, ये भी थोड़ा सा क्लोजअप है कॉटन वेस्ट, आपको गौर से देख लें को वैरायटी कौन सी होती है।
کاٹن بیس کی کون سی قسم ہوتے ہیں جو ہم نے آسٹر مشروم کلٹیویشن کے لیے استعمال کرنی ہے. تو اس میں جب نیکسٹ پہلا اسٹیپ جو کوئی بھی سبسٹریٹ ہے جو سے مٹیریل جو ہم نے اس کے کلٹیویشن کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں ان میں پانی ملانا ہوتا ہے. پانی سے گیلا کر کے اس کو ڈھیر لگا دیتے ہیں 2-4 دن کے لیے. کاٹن بیس کو بھی لگا دیتے ہیں تاکہ اس میں 70% جو نا اس میں موئسچر یا پانی کی مقدار موجود ہو. اگلی سلائڈ. اب اس کے کچھ سٹیپ ہے کاٹن بیس کا بتا رہا ہوں ملتے جلتے ہی ہیں, باقی سبجیکٹ بھی ایسے ہی کرنا ہوتے ہیں ہم نے. تو آج میں اگر کوئی فرق ہو جہاں پر ہوگا میں بتا دوں گا مختلف سبسٹریٹ کا مختلف مٹیریل کا. تو کاٹن بیس جب پانی میں جسٹ سوک کر کے نکال لیں اس کے بعد اس میں 5% ویسٹا مکس کیا جا سکتا ہے. جی آپشن ہے, نہ بھی کریں تو پھر بھی ہو جائے گی گروتھ. چونا اس کے لیے ہوتا ہے 2% ایڈ کرتے ہیں آپ تو اس کو ڈھیر لگاتے ہیں جس کو پائرنگ کہتے ہیں. تو 4 سے 6 دن کے لیے ہم اس کا ڈھیر لگاتے ہیں. اگلی سلائڈ. ہاں یہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ لائن یہ آپ کے سامنے ایک سلائڈ ہے جس میں نا ہم نے کاٹن ویسٹ کو اور ویسٹا کو مکس کر کے نا سو کیا ہوا ہے ٹینک میں. نیکسٹ اگلی سلائڈ. یہ ڈھیر لگایا ہوا ہے جس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں کاٹن بیس کا. ویسٹا کا بھی ایسے ہی لگانا ہوتا ہے لیکن اس کو 2 سے 3 دن کے لیے سو کر ایسے ڈھیر لگاتے ہیں. اس کو 4 سے 6 دن کے لیے لگاتے ہیں. اس کے بعد ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو بھر دیتے ہیں لفافوں میں یا ٹرین میں جس میں کلٹیویٹ کرتے ہیں تو اس میں موئسچر کی کمی بیشی ہوتی ہے. اس کو موئسچر ایک جیسے کرنے کے لیے ہم لوگ زمین میں اسپریڈ کرتے ہیں. اگلی نیکسٹ سلائڈ. ہاں یہ آپ کے نا اسپریڈ کیا ہوا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دھوپ لگتی ہے نا اوپر والی لیئر خشک ہو جاتی ہے لیکن نیچے جو ہے نا لیئر میں پانی ہوتا ہے وہ گیلی ہوتی ہے. جب ہاتھوں سے اچھی طرح ساری لیئر کو مکس کر دیں گے تو اس میں پانی جو ہے نا یونیفارم ہو جائے گا اس میں موئسچر کنٹینٹ. اس سے بھی 100% گروتھ ہو جاتی ہے. زیادہ کمی بیشی نہیں ہوتی موئسچر کی نا. تو اس کے بعد آپ نے اس کو موئسچر اتنا ہونا چاہیے کہ ہاتھوں کو جب ٹچ کریں چھوئے تو آپ کے ہاتھوں میں کچھ صرف گیلے ہونے چاہیے. اس کے بعد کنٹینر جو کلٹیویشن کے لیے ہر طرح کے کنٹینر میں استعمال ہو سکتی ہے. باکسز بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو باکسز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. پلاسٹک کے بیگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ورٹیکل کنٹینر بھی استعمال کر سکتے ہیں. پلاسٹک کے بیگ کا سائز چھوٹا بھی ہو سکتا ہے 18-12 انچ 9-12 انچ 12-18 انچ. اس سے بڑے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں نیکسٹ ایڈوانٹیج جو کلٹیویشن کا ہے جب اگر پلاسٹک بیگ میں کی جائے پر خاص کر جو چھوٹے بیگ اگر استعمال کیے جائیں تو اس میں پر یونٹ ایریا ییلڈ زیادہ ہوتی ہے. جبکہ اگر ٹرین میں کی جائے یا بڑے بیگ میں کی جائے اس میں لیبر کم استعمال ہوتی ہے. جلدی آپ فلنگ کر لیتے ہیں اور اس میں لیکن اس میں اوور آل ییلڈ تھوڑی سی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو چھوٹے لفافوں میں استعمال کرنے سے. دوسری جگہ میکنائزیشن مشینیں اس کے کلٹیویشن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اگر ٹریوں میں کی جائے اس کو. اگلی سلائڈ. یہ فلنگ کر رہے ہیں بیگ آپ دیکھ لیں کس طرح فلنگ کر رہے ہیں. یہ چھوٹے بیگ ہیں 8-12 انچ کو میں نے جو ریکس میں نے بنائے ہوئے ہیں نا اس میں اب چھوٹے بیگ رکھتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. یہ ڈسیبل پرسن جو معذور ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کلٹیویٹ ایزیلی کر سکتے ہیں. یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے کاشف اس کا نام ہے لیلا غازی خان کا ہے. تو یہ مشروم کرنا میرے پاس مجھ سے اس نے MSc کی تھی. تو یہ فلنگ کر رہا ہے بیگ کی نا اس میں کاٹن بیس ڈال رہا ہے. یہ میری کلاس ہے میری MSc PhD کی کلاس ہے جن کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کیسے فلنگ کی جا سکتی ہے. نیکسٹ. یہ بھی کلاس کی دوسری سلائڈ ہے. نیکسٹ. یہ اس کو باندھ دیتے ہیں جو چھوٹے بیگ ہے اس کو ربڑ بینڈ سے باندھ دینا ہے. باندھنا اس طریقے سے ہے اگلی سلائڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ. یہ دیکھیں نا باندھنا اس طرح کے لوز ہو سکے ہوا جا سکے دیکھیں اس میں جا سکے. اگر بڑے بیگ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پھر چاروں طرف نا چھوٹی پن سے سوراخ بھی کر دیں تاکہ ہوا چاروں طرف جا سکے کیونکہ ہوا کی ضرورت ہے کہ اگر ہوا نہ جائے تو دانے جو ہوتے ہیں نا سپان کے وہ گل جاتے ہیں تو وہ گروتھ نہیں ہوتی. وہ لوگ پھر کہہ دیتے ہیں شاید آپ کا سپان صحیح نہیں تھا. تو اینی ہاؤ
تو اس میں ہوا جانی چاہیے. یہ غلطی کرتے ہیں لوگ, تو ٹائٹ کر دیتے ہیں یا ہوا نہیں آنے دیتے, جس کی وجہ سے خرچے دیکھیں. جیسے یہ بڑے امپورٹنٹ آپ کو تصویر ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیگ کیسے بھریں گے. کوئی ایئر پاکٹس نہیں نظر آ رہے, کوئی موئسچر بھی ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے. تو اس میں اگر ایئر پاکٹس بن جائیں تو اس میں پھر ویٹ ایسی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے, جیسے گرین مولڈ ہے یا ویٹ فنجائی ہیں, وہ عموماً نکلتی ہیں این ایروبک کنڈیشن میں ملتی ہے. پانی زیادہ ہو جائے یا اس پہ ایئر پاکٹس ہوں تو ایک ویٹ فنجائی ہوتی ہے جس کو پرائنس کہتے ہیں, انک کیپ کہتے ہیں, وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے مشروم کی, وہ اس میں سے نکل جاتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, یہ آج کل کا پروفیسر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے ادھر نواز شریف یونیورسٹی ملتان میں. تو یہ اس نے بیگ پکڑے ہوئے ہیں. نیکسٹ. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے اس کے میں بیماریوں کے جراثیم ختم کرنے کے لیے یا کیڑے مکوڑے ختم کرنے کے لیے ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس کو اسٹیرلائزیشن, پاسچرائزیشن یا ہیٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ جو آپ کو نظر آئے گا اس میں کہ ویٹ, گندم کا بھوسا یا پرالی جس کو کہتے ہیں چاولوں کی, وہ اگر استعمال کریں تو وہ گھروں میں چھوٹے پیمانے پر کرنا, تو وہ آپ گرم پانی سے بھی اس کو سو کر گرم پانی میں ڈپ کر دیں کوئی دیر کے لیے 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک, تو وہ ایزیلی وہ اسٹیرلائز ہو سکتی ہے, پاسچرائز ہو سکتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. پھر ایک اور ہے کہ اگر اتنے قیمتی سامان آپ نہیں لے سکتے تو پھر پلاسٹک جب ایک ڈرم ملتے ہیں آئل ڈرم بازار سے, وہ لے لیں تو وہ اس کے لیے استعمال کی جا سکتے ہیں. وہ تصویر دکھا رہا ہوں, اس کے یہ آئل ڈرم ہے, اوپر سے اس کو پلاسٹک سے لپیٹا ہوا ہے, باندھا ہوا ہے. تو اس میں بیگ رکھ کے نیچے آگ جلا دیتے ہیں, جیسے اسٹیم جالی رکھی ہوتی ہے اس کے اوپر بیگ رکھتے ہیں, تو اس میں اسٹیم سے نا وہ پھر اسٹیرلائز ہو جاتے ہیں. نیکسٹ. یہ دیکھیں اس میں فلنگ کی ہوئی ہے. نیکسٹ. ہاں فلنگ کی ہوئی ہے آپ کو. تو نیکسٹ سلائیڈ. یہ دیکھیں یہ بیگ آگ جلائی ہوئی, اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ایک خاص قسم کا اسٹیرلائزر ہے, یہ زیادہ اچھی قسم کا ہے, جو جلدی خراب بھی نہیں ہوتا, زیادہ اس میں ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے. یہ کاشف ہے میرا اسٹوڈنٹ جو کہ مشروم یونٹ ترقیاتی بینک کے مشروم یونٹ کا جو انچارج ہے, یہ اسی نے اس کا مینج کیا تھا, اس کو بنوایا تھا گجرانوالہ سے. تو یہ وہ آپ کا نا اسٹیرلائزر ہے, اس کو اسٹیرلائزر آپ کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ. یہ بیگ ہے, زیادہ اگر کوانٹٹی میں کرنا ہو, جیسے اللہ کا چشتی صاحب کر رہے ہیں نگر میں, وہ کافی زیادہ انہوں نے ڈرم بنائے ہوئے ہیں, تو ان سب میں اسٹیرلائز کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. تو 1 سے 2 گھنٹے ہم اسٹیرلائز کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد تھوڑی دیر آپ رہنے دیں اس کے اندر ہی, تاکہ آگ بند کر دیں. اس کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سے نکال دیں 20 منٹ کے بعد. پھر اس کو نا 4-5 گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں, لیکن میں پریفر کرتا ہوں 1 دن اس کو رکھا جائے تو اگلے دن اس میں سپان ڈالا جائے. نیکسٹ سلائیڈ. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر آپ نے کمرشل کرنا ہے, ٹنوں کے حساب سے آپ نے کمپوز تیار کرنی ہے یا مٹیریل تیار کرنا ہے, تو اس کے لیے بڑے ایک کمرے ہوتے ہیں, اس کے اندر فل کر دیتے ہیں سبسٹریٹ سے. تو یہ آپ کے سامنے فوٹو ہے, بس اسٹیم جنریٹر لگا ہوتا ہے, تو اس سے آپ کا نا جب اسٹیم اندر جاتی ہے اس کے کمرے کا ٹیمپریچر انکریز کرتا ہے. جب 50 سے 58 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے ٹیمپریچر, تو 3 سے 4 دن کے لیے رکھتے ہیں, پھر سے وہ پاسچرائز ہو جاتا ہے کمرے کے اندر. یہ جو سلائیڈ ہے نا, نیکسٹ سلائیڈ. یہ لو کاسٹ روم ہے, پاسچرائزیشن روم. باہر یہ لو کاسٹ ہے, کمرہ بنا لیا ہے تو اینٹوں کا, تو وہ لو کاسٹ ہے, سستا ہے یہ. تو اس کے باہر آپ نے وہ اسٹیم جنریٹر لگایا ہوا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ زمین میں اندر کا ویو ہے جس میں زمین میں رکھے ہوئے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ہے, ایک بریفلی میں نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اس میں کہ یہ کیسے کمپوز تیار کی جاتی ہے. پھر کمرے کے باہر نہ وہ اسٹیم جنریٹر رکھے ہوئے ہیں, پھر آپ اس کو اسٹیم جا رہی ہے نیچے, پھر اس کے کراپنگ اس میں سے نکل رہی ہے. یہ تھوڑا سا مختصر سا سارا اسٹیپ میں نے بتا دیا ہے. ایک اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ سپان مکس کرنے کا, کہ سپان آپ نے مکس کیا تو اس کو سپانی کا عمل کہتے ہیں, کہ سپان مکس جب سبسٹریٹ میں مکس کرتے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ. تو اس کے لیے ٹیمپریچر تو میں نے بتا دیا ہے. گرین استعمال کرتے ہیں بیسٹ ہوتا ہے, اس میں ییلڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ سستا بھی پڑتا ہے.
क्योंकि इसके में ना जैसी क्वांटिटी बहुत थोड़ी इस्तेमाल होती है, लोग ना वही लिफाफे इस्तेमाल कर लेते हैं जो एक्टिव मटेरियल कहते हैं, उससे बीमारी फैलने का भी अंदेशा रहता है और कमर्शियल नहीं वो सूट करता है। कमर्शियल के लिए फिर आपको प्योर कल्चर स्पान तैयार करना चाहिए, मिलना चाहिए, लेना चाहिए। स्पान की जो क्वांटिटी देखी है बहुत थोड़ी है, 1.5 to 2% ऑन द वेट वेट बेसिस पर हम ऐड करते हैं। तो अगर एक ये स्पान है, सब बैग के स्पान के बैग है वाइट, ये इसका स्पान हाथों में हाथ में नजर आ रहा है ना, इसके दाने हैं ग्रेन्स, तो ये आपको नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। द मेथड ऑफ स्पानिंग, थ्रू स्पानिंग का मतलब है थ्रू आउट द सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं। एक सरफेस स्पानिंग है, छोटे बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरफेस में डाल देंगे, अगर ट्रे में या बड़े बैग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो थ्रू स्पानिंग करते हैं। ये आपके स्पान है लेफ्ट, ये सरफेस पानी की हुई है छोटे बैग में, ऊपर डाला हुआ स्पान। उसके बाद फिर हम इसको बांध देते हैं नेक्स्ट। तो ये आपने माउथ इसके बांधे नहीं लूज, ये आपके सामने ना लूज बांधा हुआ है ये, तो ये बांध रहे हैं ताकि आवाज आती रहे। जैसे मैंने बताया था कि बड़े बैग में सुराख भी किए जा सकते हैं। फिर कमरे में टेम्परेचर में रखो, फिर उसको कमरे के टेम्परेचर में स्पान बैग को रखते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है 22 और 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान फ्लक्चुएट करता है, और 3 से 4 हफ्ते तक वो उसमें रखते हैं। इस दौरान उसकी स्पान रनिंग मुकम्मल हो जाती है। जब माइसीलियम ये जो ग्रोथ को मैंने अभी बताया है कि स्पान रनिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये उसके ग्रोथ है आपके कॉटन वेस्ट पर है, बड़ी प्यारी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये मुख्तलिफ स्टेजेस है इसकी। ये लेफ्ट साइड का बैग है, इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अगली स्लाइड। ये अंदर कमरे में रखे हुए रैक्स में अपर राइट पोजीशन में रखे हुए बैग, तो ये आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट ये देखें, जो स्पान रनिंग है कॉटन वेस्ट है, कॉटन वेस्ट बेस्ट सबस्ट्रेट है, आप इसको इस्तेमाल करें तो बेहतर है। नेक्स्ट। उसके बाद हम क्रॉपिंग आती है, क्रॉपिंग की स्टेज आती है, उसको फर्टिफिकेशन का लफ्ज उसके लिए दुबी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको ना जब क्रॉपिंग हो तो ऊपर से बैग खोल दें, तो टेम्परेचर वगैरह उसका थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होता है 2-4 डिग्री। तो उसके बाद फ्रेश एयर देंगे तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, हवा भी आ जाएगी, जिससे उसकी ना मशरूम बननी शुरू हो जाती है। फिर तो मेथड ऑफ जब मुकम्मल हो जाए आपको 4-5 दिन के बाद ऐसे होता है कि जब स्पान रनिंग मुकम्मल हो जाए ना, उसके 1 हफ्ता फिर रहने देना चाहिए ताकि वो मैच्योर हो जाए, मसीलियम या जो वाइट ग्रोथ है ना मैच्योर हो जाए, फिर जाके स्पान बनता है। उसको उस वक्त खोलें जब 1 हफ्ता ऊपर हो जाए, फिर फ्रेश एयर देंगे तो मशरूम में जो है ना बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अगली स्लाइड। टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री मैंने इसे लिखा है कि वेरिएशन है मुख्तलिफ के लिए। जो लो टेम्परेचर वैरायटी है वो 15-20 चाहिए टेम्परेचर, और जो हाई टेम्परेचर वैरायटी है वो 30 तक भी हो सकती है। नेक्स्ट। CO2 कंसंट्रेशन का बहुत रोल है। तो जब स्पान रनिंग हो तो उस वक्त ताज़ा हवा की जरूरत नहीं होती, कमरे वगैरह बंद होते हैं। जब CO2 ज्यादा हो तो वो नुकसान भी होती है, मशरूम नहीं इतनी बनती भी है, तो उसके स्टेम लंबे हो जाते हैं और उसके कैप छोटी रह जाती है। तो उसको बाद से फ्रेश एयर देते हैं, फ्रेश एयर देने से ना CO2 खत्म हो जाती है, फिर मशरूम बनना शुरू होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके पिछले स्लाइड है ना, ये हाँ ये वाली स्लाइड है, देखें CO2 ज्यादा है तो उसके स्टेम लंबे हो गए, कैप छोटी हो गई। नेक्स्ट। लाइट की भी जरूरत होती है 2-3 घंटे की, इतनी नहीं होती जैसे सनलाइट होती है। अगर 2 से 4 घंटे के लिए लाइट बल्ब जला दी जाए, ट्यूबलाइट जला दिए जाए तो वो आपके सफिशिएंट होती है, उतनी लाइट उससे अच्छी मशरूम बनती है। नेक्स्ट। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए इसमें, तो मैंने लिखे 90 to 95% चाहिए, 80 to 85% क्रॉप की डेवलपमेंट के लिए चाहिए। लेकिन बेहतरीन जो है ना वो यही है कि 80 और 85 के दरमियान ही रखें, ये ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि 90 ज्यादा कर देंगे ना फिर ग्रीन मोल्ड और दूसरी बीमारियां फैलने का ना ज्यादा अंदेशा होता है। नेक्स्ट चले। फिर इसके बाद जब क्रॉपिंग का टाइम आता है, अगर सबस्ट्रेट या मटीरियल खुश हो जाए तो उसमें हल्का हल्का पानी छिड़काएं।
تو اگر کم پائیں گے تو کم پانی چھڑکائیں گے تو پانی خشک ہو جاتے بیگ زیادہ واٹرنگ زیادہ پانی دینے سے نا وہ پھر بیماریاں گرین مولڈ اور دوسری بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے. نیکسٹ. تو سپریئنگ ود واٹر اس طرح کرنا ہے, اپنے پانی کی 2 دفعہ دن میں سپرے کر سکتے ہیں, لیکن جب پن ہیڈ نکلنے کا ٹائم آئے نا اس وقت مت نکلے, وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خشک ہو گئے ہیں پیلے ہو گئے ہیں, اس میں پانی ڈائریکٹ پڑتا ہے. ہیومیڈیٹی رکھے لیکن اس میں ڈائریکٹ پانی نہ رہے, اس پر پن ہیڈ کے درمیان جب پن ہیڈ بننے شروع ہو جائے یا مشروم چھوٹی چھوٹی دانوں کی شکل میں بننا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس وقت اسٹاپ کریں واٹرنگ, کیونکہ اس میں پھر پن ہیڈ جو ہے نا اس میں جب ڈراپس پڑتے ہیں تو وہ یلو ہو جاتی ہے مشروم, تو صحیح طریقے سے نہیں نکلتی. نیکسٹ. تو پروڈکشن ٹرینڈ اس طرح کا یہ فلشز کا مطلب ہوتا ہے کہ 4-5 دفعہ یہ مشروم نکلتی ہے. پہلی جو فلش ہوتی ہے پہلی دفعہ مشروم نکلتی ہے تو زیادہ پروڈکشن آتی ہے, دوسرے میں کم ہو جاتی ہے, تیسرے میں اس میں بھی کم ہو جاتی ہے, پھر کم ہوتی جاتی ہے. چونکہ 3 فلشن میں زیادہ اچھی گروتھ ہوتی ہے تو عموماً جو گروتھ جو ہے پریفر کرتے ہیں کہ 3 فلشن میں ہی ان کی گروتھ لی جائے. نیکسٹ. یہ تھوڑا سا میں نے سارڈسٹ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ میتھڈ ہے کہ سارڈسٹ میں لوگ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو سلائیڈ ہے اس میں نے مختلف جو سارڈسٹ استعمال کی ہوئی ہے, اس میں اسپارلنگ ہوئی ہے ہو رہی ہے. تو اس میں یہ فارمولا ہے, اور پرانی سارڈسٹ لینی ہے, پرانی ملے تو جو فریش سارڈسٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس کو گیلا کرتے ہیں 1 مہینے کے لیے, 3-4 دن کے بعد اس کو پانی ڈالتے رہنے سے تاکہ وہ ڈیکمپوز ہو جائے. پھر اس میں یہ لائم ڈالتے ہیں 1.5 kg, بیٹ بران بھی ڈالتے ہیں 15 kg, یوریا بھی ڈال سکتے ہیں 1.5 kg. 3 مہینے کے بعد یہ تیار ہوتی ہے سارڈسٹ. نیکسٹ. یہ اولڈ ہارٹ ٹائپ یا اولڈ سستے قسم کے کمرے ہیں جو گھاس پھوس سے بنائے گئے ہوئے ہیں, جن کے پاس زیادہ مہنگے چیزیں نہیں ہیں, کمرے موجود نہیں ہیں, جو سستے کمرے بھی بنا سکتا ہے, اس کو ہٹس کہتے ہیں. نیکسٹ. ہارویسٹنگ یہ ہے کہ شروع میں چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ملتی ہے, مشروم بنتی ہے, پھر 5-6 دن کے بعد بڑی ہو جاتی ہے, پھر آپ نے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے. تو ہارویسٹنگ اس کی نا مختلف فصل میں 2 سے 3 مہینے تک جاری رہتی ہے. کنٹامینیشن کی پرابلم آتی ہے, اس میں گرین مولڈ آ جاتی ہے, پانی زیادہ ہونے سے آ جاتی ہے, اسٹیرلائز پراپر نہیں کیا اس کی وجہ سے آ جاتی ہے, کیئر آپ پراپر نہ کریں اس کی وجہ سے آ جاتی ہے. یہ آپ کی نظر آ رہی سلائڈ میں گرین مولڈ ایک طرف ہے. تو اس کے بعد پروڈکشن. نیکسٹ. پروڈکشن اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے سبسٹریٹ کے اوپر یا مٹیریل کے اوپر یا ورائٹی کے اوپر. تو بیسٹ اس کی پروڈکشن جو ہوتی ہے نا, یہ اس کو بایولوجیکل ایفیشنسی کہتے ہیں, یعنی کہ 25 سے 100% بایولوجیکل ایفیشنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 کلو آپ کا ویسٹ ہو یا اس میں 25 کلو تک مشروم آ سکتی ہے. 100% کا مطلب ہوتا ہے 1000 کلو میں 1000 کلو ہی آ جائے گی. کاٹن ویسٹ میں بیسٹ آتی ہے, باقی میں کم ہو جاتی ہے. تو پرابلم بھی آتی ہے اس کے جو ریٹس ہوتے ہیں نا, چوہے وغیرہ, جو یہ آج کل بہت زیادہ اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے میسیریم کو اور مشروم کو. تو اس کے لیے آپ نے پھر ٹریپس استعمال کرتے ہیں. تو ٹریپس استعمال کرنا بہتر ہے, پوائزن نہ آپ استعمال کریں, اس کے مشروم بھی جو ہے نا پوائزن ہو سکتی ہے. نیکسٹ. یہ ویٹ فنجائی ہے کوپرائن, جیسے میں نے بتایا تھا, اگر آپ زیادہ موئسچر رکھیں گے تو اس میں پھر یہ نکلتی ہے کہ انیروبک کنڈیشن میں گرو کریں گے, ہوا نہ ہوگی تو پھر اس طریقے سے گرو کریں گے. تو یہ آپ کو نا کر سکتے ہیں. یہ آپ نا یہ چھوٹے پن ہیڈ بنے ہوئے ہیں, تو اس طریقے میں نکلتی ہے. یہ آپ کو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تھوڑا سا سائز بڑھ گئی ہے, یہ ہارویسٹنگ کے قابل ہے. سائڈ پہ یہ لفافوں میں بھی کر سکتے ہیں, ہینگنگ لفافوں میں لٹکا کرنا ہے اوپر کسی چیز سے. یہ میری اپنی ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی میں نے. ایک لفافہ جو ہے نا, میں نے اس کے اوپر اس کا مٹیریل فل کر دیا اور اس میں چھوٹے سوراخ تھے اس کے, تاکہ اس میں کنٹامینیشن نہ آئے. پھر اس کے اوپر ایک اور لفافہ چڑھا دیا, اور پھر جب مشروم وائٹ ہو جاتا ہے نا, پھر اتار دیتا ہوں باہر کا لفافہ, تو سوراخوں میں سے پھر مشروم نکلتی ہے. اگلی سلائڈ. یہ باکسز میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اور میتھڈ ہے
کہ چکن وائر لکڑی کا جو اسٹرکچر ہے وہ بنا کے نا اس کے چکن وائر لگا دیتے ہیں, اس کو پلاسٹک سے کور کر دیتے ہیں, جب وائٹ ہوئے تو اتار دیتے ہیں, ہیومیڈیٹی وغیرہ مینٹین رکھتے ہیں, پھر جالی کے سوراخوں میں سے نا چکن وائر میں سے مشروم نکلتی ہے. اس کے لیے پھر ریس کی ضرورت نہیں رہتی, اس کو ایک دوسرے کے اوپر آپ مشروم لے سکتے ہیں جتنی مرضی لے لیں. نیکسٹ, یہ فلائٹ ہے, اس میں سائڈوں سے لیا ہے چھوٹے بیگ, پچھلی سائڈ میں ذرا چلے گا نا, ایک منٹ. ہاں یہ پرانی فوٹو ہے, رائٹ سائڈ پر جو ہے نا میرا اپنا فارم تھا جو میں باہر چلا گیا, چھوڑنا پڑ گیا, جس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی تھی. یہ تقریباً میں ہر روز 100 کلو توڑ لیتا تھا مشروم نا. تو یہ اس کی فلائٹ ہے رائٹ سائڈ پہ, جو آپ کی فلائٹ ہے نا, جو بہت زیادہ ہم پروڈکشن لیتے رہے ہیں. یہ زمین پر بھی لے سکتے, اگر آپ پولٹری فارم میں استعمال کر رہے ہیں تو زمین پہ رکھ کے بھی لے سکتے ہیں, اگر آپ پاس جگہ ہے, ریس کی ضرورت نہیں ہے. تو نیکسٹ اگلی سلائڈ, یہ اس کا بلاک بنایا ہوا ہے, بیڈ بنائی ہوئی ہے بیس طرح کی, تو اس میں مشروم دکھ رہی ہے. نیکسٹ, یہ لکڑی کے بینچ ہے, ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر نا ان پر بھی لے سکتے ہیں ریکس کے طور پر, لیکن لکڑی میں ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اس میں نا مولڈ آئے, گرین مولڈ آ سکتی ہے. نیکسٹ, یہ اس کی کچھ ورائٹیز ہیں, جو وائٹ آسٹر ہے, اس کا یہ تھن ہوتی ہے, پتلی ہوتی ہے. نیکسٹ, یہ ایک کمرشل ورائٹی ہے یورپ کی, پلوٹس آسٹریٹس اس کو کہتے ہیں, گریٹ ٹری آسٹر. نیکسٹ, یہ فینکس آسٹر ہے. نیکسٹ, اگلی سلائڈ میں جیسے فینکس آسٹر آ گئی ہے پچھلی میں, پچھلی سلائڈ, اس سے پچھلی, ہاں یہ فینکس آسٹر ہے, اس کو میں پریفر کرتا ہوں زیادہ. نیکسٹ, یہ گولڈن آسٹر ہے, یہ ویسے مارکیٹ کے لیے اتنی کامیاب نہیں ہے, کوئی پیرشیبل زیادہ ہے. نیکسٹ ورائٹی, نیکسٹ, یہ پنک آسٹر ہے, یہ بھی پتلی ہوتی ہے, یہ بھی زیادہ پیرشیبل ہے. نیکسٹ ورائٹی, یہ ہاں یہ کنگ ایسٹر ہے, اس کے بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے دنیا میں. اس کے اسٹیم لمبے ہوتے ہیں. یہ آپ کی جو رائٹ سائڈ کی جو سلائڈ فوٹو میں نے دکھائی ہوئی ہے, دیکھیں یہ جار میں کی ہوئی ہے, نیچے پلاسٹک کی ٹریز ان میں رکھے ہوئے ہیں. صرف ایک یا دو مشروم ہی آپ اس میں لے رہے ہیں, تو وہ ہیلدی ہوتی ہے, بہترین ہیلدی اور کوالٹی میں بہت بہتر ہوتی ہے. آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کی پیرشیبل بھی یہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری مشروم اس کے, لیکن اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی. اس میں بھی تحاشا مشروم حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس گرمیوں میں نہ بھی کرنا چاہے, اس کو لو ٹیمپریچر 15 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے مشروم بننے کے لیے, سردیوں میں کر لیں, وہ ٹرائی کر کے رکھ لیں. اور باہر ایکسپورٹ اس کی ڈیمانڈ کافی ہے, کافی اچھی فلیور ہے, کافی ٹیسٹی ہے, تو جلدی خراب بھی نہیں ہوتی. یہ کنگ آسٹر ہے, یہ نئی قسم ہے پاکستان کے لیے. یہ میرا اپنے فارم کی فوٹو تھی جس میں میں کرتا رہا ہوں, 90 کی بات ہے, بڑی پرانی بات ہو گئی. یہ اس وقت کی فوٹوگراف ہے, تاجز مشروم اس فارم کا نام تھا. یہ رائٹ میں تو کیننگ بھی کر رہا تھا, اور یہ ڈرائی مشروم کی پیکنگ اس طرح آئی تھی, تو بہت زیادہ میری پروڈکشن, وہ تو بس پی ایچ ڈی کے چلا گیا, پیچھے سے نہیں چل سکا. نیکسٹ, ہاں یہ کورین میرے پاس آئے تھے 2004 میں, انہوں نے آسٹر مشروم میں 1987 میں 1987 میں شروع کی تھی, وہ بہت تیزی سے پھیلا دی تھی. یہ ان کے مشروم ہاؤس کی فوٹو ہے. نیکسٹ, یہ کاٹن ویسٹ پاکستان میں مقابلے کرتے ہیں, یہ اس کے نا وہ ویو ہے, ابھی اب دیکھیں گے. نیکسٹ سلائڈ بھی چلے ذرا. ہاں یہ دیکھیں لیں آپ کو اس کی پروڈکشن کتنی زیادہ نظر آ رہی ہے. اتنی پروڈکشن آپ کو لینی چاہیے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے مارکیٹ میں. اگر چھوٹی موٹی کبھی نکل گئی, تھوڑی بہت نکل گئی, اتنا نہیں آپ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ کتنی پروڈکشن ہے, تھوڑا سا سیمپل. جب میں ہالینڈ گیا تھا, یہ پرانی سلائڈ ہے میری, رائٹ سائڈ میں میری فوٹو ہے, ساتھ میرے کے انڈین تھا کاشی نت, اس کی فوٹو ہے. جس کا ہوسٹ ہے وہاں پر ٹریننگ سینٹر ہالینڈ میں, جو وہاں کی فوٹوگراف ہے. یہ نیکسٹ, یہ دیکھو وہ ٹریز میں کر رہے تھے اپنا, اس کے اوپر مشروم کی نکل رہی ہے. تو یہ آپ کی جو سلائڈ ہے, یہ ہارویسٹ کرنا تو اس شکل میں کرنا ہے, زیادہ میچور کریں گے تو وہ پھر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, مارکیٹیبل نہیں رہتی. تو اس اسٹیج میں جب کس کے مارجن اسٹیٹ ہی ہو, کرننگ نہ شروع ہو, مڑے نہ ہو, تو اس وقت آپ نے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے. نیکسٹ, اس میں ایک پرابلم ہے, لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں
کہ اس کے سپور جو ہے نا جب اس کو میچور سٹیج میں آپ اس کو ہارویسٹ کریں تو اس کو نا سپور پہنتے ہیں. کچھ ورکرز کو نا جو کام کرتے ہیں مشروم میں تو ان کو الرجی کے طرح کے سمٹم ہوتے ہیں, طرح کے ان کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے, فلو ٹائپس سمٹم آتے ہیں, لیکن وہ اگر اس میں جانا چھوڑ دیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, یا ماسک پہن کے کرنے تو پرابلم نہیں آتی. یہ نقصان دہ نہیں ہے, فیٹل نہیں ہے کہ انسان مر جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارا سیشن 2 منٹ میں اینڈ ہونے والا ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم 4 سے 5 منٹ کے بعد دوسرا سیشن سٹارٹ کریں گے, جس میں تمام پارٹیسپینٹ اسی میٹنگ آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے جوائن کر سکتے ہیں, جس میں ہم کوشچن آنسرنگ سیشن ہوگا 1 بائی 1. آپ کا جو بھی کوشچن ہوگا وہ پھر ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں آپ کبھی تقریباً ختم ہو جائے کلٹیویشن نا, میں نے جلدی اس میں کلٹیویشن کے متعلق آنسر کے متعلق, کیونکہ آنسر کے کافی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. باقی اس میں فیزیبلٹی کے متعلق سارا یہ جو سلائڈ ہے نا, یہ میچور ہے, اس اسٹیج میں جا کے نا اسکور بنتے ہیں. اور یہ نقصان, اور مارکیٹیبل مشروم بھی نہیں ہے, لوگوں کی مشروم جو مارکیٹ میں اس اسٹیج میں آتی ہے, جس کی وجہ سے نا ان کو بکتی نہیں ہے جا کے, وہ خراب بھی جلدی ہو جاتی ہے. اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہ ایسی مشروم بیچتے ہیں کہ جیسے بالکل ہی مارکیٹ میں تو جب بھی کسی کو دی میرے تو لے لی, میں تو 100 کلو تک اس کی پروڈکشن کر کے بیچتا رہا ہوں. لیکن یہ اس طرح کی مشروم نہیں چلے گی, جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی نہیں چلے گی. اس کو کرنا تو انڈر گائیڈنس کرے, ورنہ مشروم کا بزنس بالکل نہ کریں, نقصان ہوگا آپ لوگوں کو, پیسے اتنے کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارا سیشن اینڈ ہو رہا ہے, تو تمام پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ یہ 3-4 منٹ کے بعد ہم دوسرا سیشن سٹارٹ کریں گے. آپ سیم میٹنگ آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے جوائن کر سکتے ہیں, اور اس میں 1 بائی 1 ڈاکٹر صاحب سے آپ کے جو بھی کوشچنس ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ان کے آنسر آپ کو دیں گے. تو یہ ہمارا بھی ود ان 1 منٹ یہ سیشن آٹومیٹیکلی اینڈ ہو جائے گا. اس کے بعد 4 سے 5 منٹ کے بعد ہمیں دوسرے سیشن میں آپ جوائن کر لیجیے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے, 2-4-5 منٹ کے بعد نا پھر ہم انشاءاللہ تعالی اگلا سیشن شروع کریں گے. بہت زیادہ تر نا وہ آپ کے آنسر اور آپ کے جواب دینے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس میں کلٹیویشن ٹیکنالوجی آپ کو بتا دی ہے. میں نے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے نا کئی چیزیں میں نے اسکپ کی ہیں, جلدی آپ کو دکھائی ہیں. تو